أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. تم پر مردار جانور اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور حرام کر دیا گیا ہے جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھٹنے سے مرا ہو اور جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو، اور جو اوپر سے گر کر مرا ہو، اور جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو، اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، الا یہ کہ تم اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر چکے ہو. اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بتوں کی قربان گاہ پر ذبح کیا گیا ہو. اور یہ بات بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ تم جوئے کے تیروں سے گوشت وغیرہ تقسیم کرو. یہ ساری باتیں سخت گناہ کی ہیں. اس سے پچھلی آیات میں سورت کی بلکہ پہلی آیت میں ایفاء عہد کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کا قانون بیان فرمایا کہ تمہارے لیے مویشی حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جو آپ کو پڑھ کر سنائے جائیں گے. تو اب اس آیت میں انہی جانوروں اور انہی چیزوں کا ذکر ہے جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں. اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جن جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے ان میں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور موجود ہے، یا تو وہ انسانی جسم کے لیے مضر ہیں یا روح کے لیے نقصان دہ ہیں. اور جو چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں وہ یقیناً انسان کے لیے جسمانی یا روحانی لحاظ سے فائدہ مند ہیں. ارشاد فرمایا کہ حرمت علیکم المیتہ، علیکم المیتہ، تو تم پر مردہ جانور حرام قرار دیا گیا ہے. یعنی شرعی طریقے سے ذبح کیے بغیر جو جانور ہلاک ہو جائے وہ مردار ہے. عام طور پر مرنے والے جانور کے جسم میں خون منجمد ہو کر رہ جاتا ہے، اور خون جہاں ہوتا ہے وہیں رک جاتا ہے، جس کی وجہ سے جسم میں کئی قسم کے جراثیم اور دیگر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مردار کا گوشت انسانوں کے لیے حرام قرار دیا. اور امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پوری متمدن دنیا میں تمام لوگ چاہے ان کا تعلق کسی مذہب سے ہو مردار کھانے کو برا سمجھتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ عقل اور شعور سے خالی نہ ہوں، ان کے اندر عقل ہو، شعور ہو. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو انسانی فطرت سے باہر نکل جاتے ہیں، تو وہ ظاہر سے بات ہے ان کے لیے حلال حرام ایک جیسا ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال کوئی بھی انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ اگر اس کے اندر فطرت سلیمہ پائی جاتی ہے تو مردار کھانے کو پسند نہیں کرتا.
اور ویسے بھی حکماء نے لکھا ہے کہ مردار میں موجود جو جراثیم اور تعفن بدبو ہوتی ہے، اس کی وجہ سے انسانی جسم میں سستی پیدا ہوتی ہے اور اس کی صحت بگڑتی ہے اور طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں، تو لہذا مردار کا گوشت کھانے سے منع کر دیا، اور یہ قطعی طور پر حرام ہے۔ اور حضور علیہ السلام کے ارشاد مبارک ہے کہ اگرچہ ہمارے لیے مردار کو حرام قرار دیا گیا، مگر احلت لنا میتتان، دو مردار ہمارے لیے حلال قرار دیے ہیں، اور وہ کون سے؟ السم والجراد، مچھلی اور ٹڈی۔ ان کو بغیر ذبح کیے کھانا جائز ہے، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ بعض جنگوں کے موقع پر ہم نے یہ جو جراد ٹڈی جو ہوتی ہے اس کو بطور غذا کے استعمال کیا، اور مچھلی پانی کا جانور ہے اور اسے بھی ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ان دونوں کو بغیر ذبح کیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، کھاتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ وجہ یہ کہ ان دونوں جانوروں میں خون ہوتا ہی نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو وہ برائے نام ہوتا ہے، اور جو پہلے وجہ بتائی، چونکہ خون جو ہے وہ جسم میں بند ہو کر رہ جاتا ہے، تو ان میں خون ہی نہیں ہوتا، تو اور پھر مچھلی میں ویسے خون ہوتا نہیں ہے، لیکن بعض کہتے ہیں کہ مچھلی کا خون ہوتا ہے لیکن وہ خشکی کے جانوروں سے بالکل مختلف ہوتا ہے، اور وہ جسم میں رہ جانے سے بھی تعفن کا باعث نہیں بنتا، اور اسی طرح جو ٹڈی ہے اس میں بھی اسی قسم کی خاصیت موجود ہے، لہذا ان دو جانوروں کو بغیر ذبح کیے کھانے کی اجازت ہے۔ اور پھر آگے پہلے فرمایا کہ تم پر مردار حرام کیا گیا، اور پھر فرمایا والدم، اور خون بھی حرام ہے، اور سورہ انعام میں فرمایا دم مسفوحا، یعنی بہتا ہوا خون، خون جسے جسم سے نکال دیا جائے۔ ذبح کرتے وقت یہ جسم میں زخم کرنے سے جو خون نکلتا ہے وہ دم مسفوح ہے اور وہ حرام ہے۔ البتہ ذبح کے بعد جو تھوڑا بہت خون گوشت کے ساتھ رہ جاتا ہے وہ حرام نہیں ہے، کیونکہ وہ صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اسے اگر بغیر صاف کیے بھی پکا لیا جائے تو کھانا درست ہے، لیکن بہرحال نظافت اور صفائی کا تقاضا یہی ہے کہ اس خون کو بھی صاف کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ اور ایک بات یہ لکھی ہے کہ دم مسفوح جو بہتا ہوا خون ہے نا، جو آدمی اس کو بطور خوراک استعمال کرے گا، پیے گا، کھائے گا، اس میں درندگی کی خواص پیدا ہو جاتے ہیں، اس میں درندگی آ جاتی ہے، تو بہر اللہ تعالیٰ نے اس خون کو حرام قرار دیا۔ اور پھر تیسری چیز فرمایا ولحم الخنزیر، یعنی خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ اب خنزیر کے گوشت کی تخصیص کی گئی، یعنی خاص طور پر یہ کہا گیا کہ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، حالانکہ اس کے جسم کا ہر حصہ حرام اور ناقابل استعمال ہے، اور سورہ نام میں اللہ نے فرمایا کہ انہ رجس، یہ بالکل ناپاک ہے، اس کی ہڈیاں، اس کے بال، چربی، اس کا تھوک وغیرہ ہر چیز حرام ہے۔ اور امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس جانور میں انسانی فطرت کے منافی خصلتیں پائی جائیں، اس جانور کا گوشت کھانے والوں میں بھی وہی قبیح اور بری خصلتیں پیدا کرتا ہے جو خود گندگی کھانے والا جانور اس میں ہوتی ہیں، لہذا اس کا گوشت کھانے والے کی طبیعت میں نجاست پیدا ہوگی۔ اور اس کے علاوہ یہ جو خنزیر ہے اس میں انتہا درجے کا یہ بغیرت، اس میں غیرت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا گوشت کھانے والوں میں بھی یہی بغیرتی پیدا ہو جاتی ہے، اور سامنے کی بات ہے اس میں کوئی شرم و حیا پھر باقی نہیں رہتی۔ اور مسیح علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ قرب قیامت میں جب دوبارہ نزول فرمائیں گے تو یقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کریں گے،
اور عیسائیوں کو ذلیل کرنے کے لیے صلیب کو توڑیں گے، کیونکہ یہ باطل عقیدے کی نشانی ہے۔ اور فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جتنے نبی اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمائے، سب کی شریعتوں میں خنزیر حرام رہا ہے، مگر عیسائی جو ہے وہ اسے بھیڑ بکری کی طرح کھاتے ہیں، اور اسی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے۔ یعنی عیسائیوں پر یہ بات واضح کرنی ہوگی کہ یہ دونوں چیزیں عیسائیت میں بھی جائز نہیں تھی، حرام تھی۔ اور پھر آگے حرام چیزوں میں چوتھی چیز فرمائی، وما اہل لغیر اللہ بہ، اہل لغیر اللہ بہ، وہ چیز بھی حرام ہے جس پر اللہ کے سوا کسی غیر کا نام پکارا گیا ہو۔ مقصد یہ ہے کہ جس جانور کو غیر اللہ کے نام پر پکارا گیا ہو، نامزد کیا گیا ہو، وہ حرام ہے۔ مثلا یہ کہا جائے کہ یہ جانور، یہ چیز فلاں بت، فلاں بزرگ، فلاں قبر، فلاں فلاں کی نیاز ہے، تو وہ چیز حرام ہو جائے گی۔ یہ ہوتا ہے نظر وہ کیا ہے، نظر حسین، تو یا مختلف قبروں پر جا کر ان کے نام کی نیاز دی جاتی ہے، اور غیر اللہ کی نیاز دینے سے مقصود چونکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بزرگ ہم سے راضی ہو کر ہماری مرادیں پوری کریں گے، یا کم از کم اللہ کے ہاں ہماری سفارش ہی کر دیں گے، اور یہ شرکی عقائد ہیں۔ اور مشرکین مکہ بھی یہی کرتے تھے، اور اللہ نے خود فرمایا کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے، لیکن ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتوں کے نام پر چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہو، ان کے نام کی نظر نیاز کیوں دیتے ہو، تو وہ کہتے تھے وَمَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم سے خوش ہو کر ہمیں اللہ کے قریب کر دیں، ہماری اللہ کے سامنے سفارش کر دیں۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے تھے کم از کم اللہ کے ہماری سفارش ہی کر دیں گے، تو یہ شرکی عقائد ہیں، لہذا اللہ کے غیر کے نام سے منسوب کی جانے والی چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ اور بعض تفسیروں میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ وما اہل لغیر اللہ بہ کا مطلب یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرتے وقت اگر اللہ کا نام، اللہ کے علاوہ غیر کا نام لیا جائے تو وہ جانور حرام ہوگا، اور اگر بوقت ذبح بسم اللہ کہا جائے تو وہ ذبح کیے وہ حرام نہیں ہوگا۔ اور زمانے جاہلیت میں لوگ لات، منات، عزا وغیرہ کے نام پر جانور ذبح کرتے تھے اور اللہ کا نام نہ لیتے تھے، لہٰذا وہ حرام ہے۔ تو یہ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، ان کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم بزرگ کے نیاز ہوتی ہے، لیکن ہم ذبح کرتے وقت تو اللہ کے نام لیتے ہیں، ہم ذبح کرتے وقت تو اس پر تکبیر پڑھتے ہیں، ہم اللہ کا نام لیتے ہیں۔ تو اس میں اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جانور بد عقیدگی کی وجہ سے حرام قرار دیا گیا ہے، لہٰذا جب وہ غیر اللہ کی طرف منسوب ہو گیا کہ یہ فلاں پیر یا بزرگ کا بکرا ہے، تو بسم اللہ کہہ کر ذبح کرنے سے بھی حرام ہی رہے گا، کیونکہ یہ ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ خنزیر کو ذبح کرے اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھ کر ذبح کرے، اور کہے کہ دیکھو میں نے تو اس پر ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھی ہے تو یہ کیوں حرام ہے، اور پھر اسے حلال سمجھنے لگے، تو یہ ظاہر سی بات ایسا نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو چیز بنیادی طور پر حرام ہے وہ اللہ کے نام لینے سے حلال نہیں ہو جاتی۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر وہ شخص اس غلط عقیدے سے توبہ طائب ہو جائے اور پھر شرعی طریقے سے ذبح کرے تو وہ پھر جانور حلال شمار کیا جائے گا۔ اور اسی طرح جانوروں کے علاوہ دوسری جو اشیاء ہیں، کھانا، دودھ، مٹھائی وغیرہ مختلف قسم کی چیزیں، وہ بھی اگر غیر اللہ کی نیاز ہیں تو وہ حرام ہیں، اور ان کی حرمت بھی غیر اللہ کے نام پر نامزد کرنے کی وجہ سے ہے، اور وما اہل کا یہی مطلب ہے۔ یعنی اگر دیکھا جائے تو دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، کوئی آدمی اس کو اللہ کے غیر کے نام پر، اللہ کے غیر کے نام پر نامزد کر دیتا ہے تب بھی، اور اگر
ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتا تو تب بھی یعنی دونوں صورتوں میں حرام ہے۔ اس کے علاوہ آگے فرمایا والمنخنقۃ، وہ جانور بھی حرام ہے جو گلا گھٹ جانے سے مر گیا ہو، اور والموقوذۃ، جو جانور چوٹ لگنے سے مر جائے وہ بھی حرام ہے۔ اینٹ، پتھر، لکڑی وغیرہ کوئی بھی ایسی چیز اس سے چوٹ لگی اور اس سے مر گیا تو بھی حرام کی فہرست میں آئے گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشاد مبارک ہے کہ جس جانور کو تیر سیدھا لگے اور وہ ہلاک ہو جائے تو وہ حلال ہوگا، کیونکہ تیر کی نوک لگنے سے اس کا خون بہہ گیا، مگر جس کو تیر چپٹا لگا یعنی اس کی سائیڈ لگی اور اس کے دباؤ سے زور آنے کی وجہ سے وہ مر گیا، ہلاک ہو گیا، تو وہ حلال نہیں ہوگا۔ اب آج کل بندوق کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے کہ کسی جانور کہ وہ گولی کو دیکھا جائے گا، وہ گولی، کیونکہ عام طور پر گولی جو ہے نا وہ لگتی ہے، اس پر زور پڑتا ہے، تو اگر زور کی وجہ سے وہ مر گیا تو تب وہ حرام ہوگا، اور اگر وہ گولی ایسی ہے کہ وہ آگے نوکدار ہے، وہ جسم میں داخل ہوئی، خون نکلا، تو پھر اس صورت میں وہ حلال ہوگا۔ اور اسی طرح کسی جانور کو مکہ مار کر یا کسی لکڑی وغیرہ کی ضرب سے اس کی مار کر ہلاک کر دیا جائے تو بھی وہ حرام ہوگا۔ ہاں، یہ شکار ہے یا کوئی بھی جانور ہے، اس کے مرنے یعنی مارا، چاہے جس سے بھی مارا، لیکن ابھی مرا نہیں تھا، مرنے کے قریب تھا، یا دیکھا کہ اب تو یہ مر جائے گا کہیں، اس سے پہلے ذبح شرعی طریقے سے ذبح کر لیا تو وہ جانور حلال ہوگا۔ پھر فرمایا والمتردیۃ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی اونچی جگہ، ٹیلے، دیوار یا چھت وغیرہ سے گر کر مر جائے۔ والنطیحۃ، اور وہ بھی جو دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے ہلاک ہو جائے، کسی بھینس، کسی گائے، بیل وغیرہ نے سینگ سے کسی جانور کو مارا اور وہ مر گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ اور یہ اس میں وما اکل السبع، جسے درندے پھاڑ کھائیں، درندوں کا شکار ہو کر مر گیا تو بھی حرام ہے۔ اب ان سب کو بیان کرنے کے بعد یہ جو چیزیں کی نا، ان کے بعد فرمایا کہ الا ما ذکیتم، سوائے اس کے کہ اسے ذبح کر لیا جائے، یعنی کسی درندے وغیرہ نے ذبح کر دیا، چھت سے گر گیا، کوئی بھی اس طرح ہو گیا، لیکن مرنے سے پہلے باقاعدہ اسے ذبح کر لیا جائے تو وہ حلال ہوگا، اگرچہ درندہ اس میں سے کچھ کھا گیا ہو، لیکن ابھی تک وہ مرا نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے، اس کی ٹانگ کھا لی، اس سے کچھ گوشت کھا لی، لیکن جانور ابھی زندہ ہے تو زندہ کو ذبح کر دیا تو وہ حلال ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اور کیا چیزیں حرام ہیں تو فرمایا کہ وما ذبح علی النصب، جسے کسی نصب بت پر ذبح کیا گیا ہو، اور بت سے مراد پہلے زمانے میں وہ بت ہوتے تھے، تو آج کے اعتبار سے ہر وہ تکیہ، بیٹھک، مکان وغیرہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہ لفظ، جو اللہ کے غیر کی طرف منسوب ہوتی ہے نا، کسی پیر کی گدی ہوتی ہے، کسی پیر کا تکیہ ہوتا ہے، بیٹھک ہوتی ہے، وہاں سارے شرکیہ کام ہوتے ہیں، تو وہ اس کی طرف منسوب ہوتی ہے۔ تو اگر اس خاص مقام پر ذبح کرنے سے مقصود جس کی طرف وہ جگہ منسوب ہے، جس بزرگ کی طرف، جس ولی، جس پیر کی طرف، یا کسی شیطان کی طرف، یا کسی کی طرف بھی، تو اگر اس سے مقصود اس کی رضا اور اس کی خوشنودی ہو، یعنی اس لیے ہم ذبح کر رہے ہیں کہ یہ قبر والا خوش ہو جائے گا، یہ پیر بابا خوش ہو جائے گا، یہ بابا خوش ہو جائے گا، تو ایسا ذبیحہ بھی حرام ہے۔ ایک شخص نے حضور علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میں فلاں مقام پر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، لیکن وہاں کوئی بت وغیرہ تو نہیں ہے۔ عرض کیا کہ ایسی کوئی چیز نہیں، اس پر آپ نے اجازت دے دی۔
تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر وہاں کوئی بت وغیرہ یا کوئی اس طرح کوئی جگہ ہوتی، آپ علیہ السلام اجازت نہ دیتے، تبھی آپ نے پہلے اس سے پوچھا کہ ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے۔ اور اس پہ بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حج و عمرہ کے موقع پر جو قربانی کے جانور پائے جاتے ہیں ان کی نسبت بیت اللہ یعنی اللہ کے گھر کی طرف ہوتی ہے، تو یہ پھر کیوں جائز ہے؟ تو وجہ یہ ہے کہ یہ اس لیے جائز ہے کہ وہاں جو نیت ہوتی ہے وہ اللہ کا قرب ہوتا ہے، وہاں تقرب الی اللہ مقصود ہوتا ہے، وہاں غیر اللہ کی خوشنودی جو جانور مقصود نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر جو جانور کسی تکیہ، درخت، قبر، یہ وہ پتہ نہیں لوگوں نے کیا کیا چیزیں بنائی ہوئی ہیں، اس وغیرہ کسی بھی غیر اللہ کی طرف منسوب جگہ پر ذبح کیا جائے گا تو وہ اس حکم کی روح سے قطعاً حرام ہوگا۔ اب حرام چیزوں میں سے آخری چیز فرمائی کہ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، یہ کہ تم تیروں کے ذریعے تقسیم کرو۔ اس تقسیم سے مراد فال نکالنا یا قسمت کا حال معلوم کرنا ہے۔ اصل میں زمانہ جاہلیت کے دوران عربوں میں یہ دستور تھا کہ جب کسی عام کام، سفر، شادی وغیرہ کا ارادہ کرتے تو شگون کے لیے، فال کے لیے بعض خانے کا جو مجاور ہوتا تھا اس کے پاس جاتے اور اس کے تھیلے پر میں 3 تیر ہوتے تھے اور بعض 7 ہوتے تھے، مختلف کی وہ ہوتے تھی۔ مثلا 3 ہوتے تو اس پر ایک میں لکھا ہوتا امرنی ربی، دوسرے پر لکھا ہوتا نہانی ربی، اور تیسرا خالی ہوتا۔ اب وہ کہتا بھائی اس کا اتنا نذرانہ ہے، اتنے پیسے دو، وہ پیسے دیتے، وہ مجاور جو ہے تھیلے سے ایک تیر نکالتا، اگر اس پر لکھا ہوتا امرانی ربی والا تیر نکلتا تو اسے نیک شگون خیال کرتے وہ کام کر گزرتے تھے۔ اگر اس پر یہ لکھا ہوتا نہانی ربی، وہ والا تیر نکلتا تو اس ارادے سے باز آتا، پھر وہ کام نہیں کرتے تھے۔ اور اگر خالی تیر نکلتا تو پھر کام کو مؤخر کر دیتے تھے اور پھر دوبارہ اس مجاور کے پاس آ کر اس کو پیسے دے کر پھر قسمت آزمائی اس پر کرتے تھے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ پر ظاہر سی بات ہے جھوٹ باندھنے کے مترادف ہے کہ اللہ نے انہیں ایسا کرنے یا نہ کرنے کا بالکل بھی ظاہر سی بات ہے حکم نہیں دیا تھا، بلکہ یہ تو انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی تقسیم کو حرام قرار دے دیا۔ اور تیروں کے ذریعے ایک اور تقسیم کا طریقہ بھی عربوں میں رائج تھا، اور آج کل وہ لاٹریوں اور مختلف جوؤں کی شکل میں بھی جدید شکل آ چکی ہے، لیکن بہرحال اس وقت یہ ہوتا تھا یعنی ایک خالص جوئے کا ایک طریقہ ہوتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ مثلا 10 آدمی مل کر ایک اونٹ خریدتے اور اسے ذبح کر کے اس کا گوشت 10 برابر حصوں میں تقسیم کرتے، یعنی 10 حصے بنا دیتے۔ پھر وہ 10 تیر جن میں سے 7 پر نمبر لگے ہوتے تھے اور 3 خالی ہوتے تھے۔ 7 پر تو نمبر ہوتے 1 2 3 4 5 6 7 اور 3 خالی ہوتے۔ اب ایک ایک حصہ دار ایک ایک تیر نکالتا، جس حصہ دار کے ہاتھ میں جتنے نمبر کا تیر آ جاتا وہ اونٹ کے گوشت کے اتنے حصے اٹھا لیتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کے نمبر جو ہے وہ 5 نکل آیا تو 5 حصے وہ لے جاتا، اسی طرح باقی 3 حصے وہ شخص لے جاتا جس کا تیر جو ہے 3 نمبر والا نکلا۔ اس طرح سے سارا گوشت کیا ہوتا ہے کہ 2 یا 3 یہ چند حصے داروں میں تقسیم ہو جاتا اور باقی جو ہے وہ سارے کے سارے محروم رہ جاتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس تقسیم کو بھی حرام، آج کل جو جوئے کی جدید شکل اس میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے کہ پیسے سارے لے جاتے ہیں اور کوئی سارا لے جاتا ہے، کوئی زیادہ لے جاتا ہے اور کوئی خالیات واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح عربوں میں ایک رواج یہ بھی تھا کہ اونٹ ذبح کرتے تو اس کے گوشت میں سے غریبوں کو بھی کچھ دے دیتے تھے۔ تو اس طرح گوشت کا جو زیادہ حصہ وصول کرنے والا حصہ دار سارا گوشت خود نہیں کھاتا تھا، تھے بڑے سخی، سارا گوشت خود نہیں کھاتا تھا بلکہ اپنی برادری کی اور غریبوں میں بھی کو بھی شریک کر لیتا تھا۔ اس طرح وہ اس قسم کی جوا بازی کو بڑا نیکی کا کام تصور کرتے تھے۔ دیکھو بھائی مطلب کہ وہاں سے اس نے لیا اور غریبوں کو دے دیا، جس طرح آج کل پاکستان میں جو ہے نا
لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں اور پھر وہ غریبوں کو مفت کا کھانا کھلاتے ہیں تو اور بلکہ اس میں عربوں میں یہ بھی رواج تھا کہ جو شخص اس طرح کا جوا نہیں کھیلتا تھا اسے لوگ برا اور کنجوس خیال کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس کو خالص جوا قرار دیا اور فرما دیا کہ یہ قطعاً حرام ہے. اور اسی سے یہ جو چند چیزیں گزری ہیں اسی سے فقہا نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ یہ جو ہاتھ کی لکیروں کا دیکھنا یا قسمت کا حال معلوم کرنا یہ بھی ناجائز ہے اور یہ بھی جوئے کی تیروں سے تقسیم کی مترادف ہے. اور آج کل مثلا لاٹری نکلتی ہے تو وہ بھی اسی طرح ہے. سب لوگ برابر پیسے خرچ کرتے ہیں مگر جس کے نام کی لاٹری نکل آ جاتی ہے وہ سب کچھ لے جاتا ہے، باقی لوگ محروم رہ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب صورتیں یہ جتنی اس آیت میں ابھی تک بیان کر دی یہ ساری صورتیں ذالکم فسق معصیت ہیں، گناہ ہیں، یہ نافرمانی کی باتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی ہیں. اللہ تعالیٰ نے محرمات کا یہ قانون بتلا دیا ہے. اب جو اگلی آیت کا جو اگلا حصہ ہے اس میں اب بعض دوسری چیزوں کا ذکر آئے گا.